ہنود یہود اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ طعنہ زنی ہو گئی کہ یہ مورتیاں اگر ہم پوجتے ہیں تو تم بھی پوجتے ہو، ہم کھڑی مورتی پوجتے ہیں تم لیٹی مورتی پوجتے ہو، ہم بتوں کو پوجتے ہیں تم قبروں کو پوجتے ہو۔ اور عیسائیوں نے بھی، جو عیسائیوں کا وار تھا وہ ذرا اس سے زیادہ خطرناک تھا، انہوں نے توحید کی کوئی ایسی تعبیر تشریح پیش کر دی جس میں بات بات پہ شرک کے فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن پہ رکھا جائے، اور وہ بجائے اس کے کہ ہندوؤں کو بت پرست کہیں وہ تو خود صفائی پیش کریں کہ ہم کھڑی مورتی پوجتے ہیں، تم قبر کی صورت میں لیٹی ہوئی مورتی پوجتے ہو۔ اور ہمارے بعض مسلمان بھی وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید مسلمان بھی قبر پرست ہے۔ اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دین اسلام کی ہر چیز فطری اصولوں کے عین مطابق ہے۔ الحمدللہ ہمارا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں ان قبور پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، یہ ایک مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے۔ اگر خدا کا کلام کسی عام اخباری کاغذ پہ لکھ لیا جائے تو اس کی بھی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، تو اگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کسی مسلمان کے دل میں سمائے اور وہ انسانی پیکر جو سراپا اللہ کی محبت کا مظہر ہو، جس کی شب اور روز کی زندگی وہ اللہ کی اطاعت میں گزری، وہ جس سرزمین پر ہوتا ہے اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، یہ ایک مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے۔ مگر اہل اللہ کی قبور پر جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں طواف کیا جائے، طواف کرنا قبر کا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اہل اللہ کی قبور پر جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں سجدے کیے جائیں، اور دین اسلام نے یہ معاملہ اتنا صاف کر دیا کہ اب ہم پر کوئی الزام دے ہی نہیں سکتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ نے شرک کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی قوم ہمیں شرک کا طعنہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس سے پہلے اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ کوئی شخص احتراماً کسی کو سجدہ کر لے، سابقہ شریعتوں میں گنجائش تھی۔ اس لیے تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے والدین تشریف لائے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو انہوں نے احتراماً یوسف علیہ السلام کے سامنے سر سیدھے میں رکھ دیا۔ مگر اب جو اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب توحید کا معاملہ اتنا صاف شفاف کر دیا گیا ہے کہ اب احتراماً تعظیماً بھی کوئی سجدہ کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ اب کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قبر کو جا کے سجدہ کرے۔ اگر سجدہ کرے گا، تعظیم کا سجدہ کرے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا، اور عبادت کا سجدہ کرے گا تو کفر کرے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ بات مسلمہ ہے۔ اور جو قبور کا طواف حرام، لیکن قبور کی زیارت اور دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دور سے آدمی کھڑے ہوں، ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، بوسہ دینا بھی شرعاً یہ مکروہ ہے۔ آدمی وہاں کھڑا ہو، ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے تو اس کے تمثل اور وسیلے سے رب کے حضور اپنی التجا پیش کرے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ اس پر کوئی ہمیں کبھی بھی شرک کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ لیکن الحمدللہ جہاں اللہ کے اولیاء مدفون ہیں انہوں نے اپنی عظمتوں کو ڈنکے کی چوٹ سے منوایا ہے۔ سرزمین ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مدفون ہیں، وہاں ان کا عرس ہوتا ہے تو مسلمان تو شریک ہوتے ہیں، وہاں مشرک بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے تو تم یہاں کیا لینے آتے ہو؟ یہ ہمارے تو ہیں ہی، تم یہاں کیا لینے آتے ہو؟ مگر کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندے کی قبر کا فیض ہوتا ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں جائیں وہ پھر بھی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا رہتا ہے۔ قبر سے ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ میں ایک دفعہ جرمنی میں تھا تو میں نے ایک شاگرد تھے وہاں، جو وہاں سائنٹسٹ ہیں، میٹرولوجسٹ ہیں، موسمیات پر پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، کہنے لگے یہاں ایک ہندو سائنٹسٹ ہے اور وہ مجھے اکثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واقعات سناتا تھا،
اور کہتا تھا کہ میں ان کی عرس پر اپنی نیاز بھی بیچتا ہوں. لیکن ابھی چند دن پہلے مجھے ملا تو کہا، مجھے خواجہ صاحب خواب میں آئے اور کہا کہ اب نیاز اس وقت قبول کروں گا جب دانہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. تو اب میں تبصرہ میں پڑھا ہوں، آپ اندازہ کریں ہمارے اولیاء کرام تو یہ وہ ہیں، وہ روئے زمین پر تھے تو اللہ کی دین کی سربلندی کا واسطے آج قبر کی تاریکیوں میں جانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہدایت وہ بن رہے ہیں. اس لیے یہ تانا مسلمان کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو اللہ کا وہ گھر خود ہی بنایا ہے، بیت اللہ بھی تو وہ بھی تو گھر ہے، اس کے گرد تم طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، تو تم بھی تو آخر ایک گھر کے ہی تو چکر لگاتے ہو نا. وہ تمہارا ہاتھ کا، یہ بت ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ گھر بھی تو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. وہ بتوں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ گھر علامت ہے ہمارے رب کی عظمت کی. بس ظالمو تم سمجھے نہیں ہو، یہ جو گھر ہے یہ قبلہ نما ہے. وہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ آدمی کے ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے. ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کو کرتے ہیں جو ہمارے ادراک میں نہیں آتا ہے. ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے. لہذا علماء اسلام نے کہیں بھی کوئی بات اگر ایسی کی ہے جس میں کسی نبی اور کسی ولی کو کوئی براہ راست اس سے کوئی بات طلب کی گئی ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ واسطہ ہے، براہ راست کسی سے مانگا نہیں جا سکتا. اگر کسی اللہ کے بندے نے بس اگر وہ صاحب علم و ادراک تھا، عام مسلمان بھی کوئی ایسی بات کہہ دے ہم اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. چونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے دینے والی ذات فی الواقع رب کی ہے. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اللہ ہی بیماری اور شفا دیتا ہے. لیکن جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ شفا تو رب کے ہاتھ میں ہے؟ مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ اس شفا کا ذریعہ بنا ہے. ہم گفتگو میں عام طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں آدمی کے علاج کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوا یا وہ میری شفا کا ذریعہ بنا. نہیں، اگر ہم کہیں فلاں کے علاج سے شفا ملی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ذریعہ بنا، شفا رب کے ہاتھ میں ہے.